بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو ابن ماجہ شریف کی دو حدیثیں، حدیث نمبر 232 اور 233 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ دونوں حدیثیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان مما یلحق المومن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ علما علمہ ونشرہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد جو انسان کے اعمال میں سے اسے نیکیاں، اجر اور ثواب ملتا رہتا ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے پہلی چیز وہ علم ہے۔ جو انسان آگے کسی کو پڑھا جاتا ہے، پھیلا جاتا ہے۔ اب پڑھایا ہوا علم، پڑھایا ہوا پھیلایا ہوا علم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ مر جاتا ہے، اب آگے پڑھا نہیں رہا، پھیلا نہیں رہا، اب اس کی اشاعت و ترویج کا کام نہیں کر رہا، لیکن جتنے لوگوں کو پڑھا گیا وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ والدن صالحا ترکہ، اگر کوئی بندہ پیچھے نیک بیٹی نیک بیٹا چھوڑ جائے تو نیک بیٹی نیک بیٹا بھی اس انسان کے لیے مرنے کے بعد نیکی کا سبب بن جاتے ہیں کہ بیٹا حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے، ثواب ماں کو ملتا ہے، باپ کو ملتا ہے، بیٹا عالم ہے، وہ آگے دین کے اوپر عمل کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، بیٹا نمازی ہے، سخی ہے، اس کی سخاوت، اس کے نمازی ہونے کا یا سچ بولنے کا ثواب جتنا اس نیک بیٹے کو بیٹی کو ملے گا اتنا اس کے ماں باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تیسری چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کا نسخہ وراثت میں چھوڑ گیا، اس کے خاندان والے بعد والے اس قرآن پاک کو کھول کر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یا کسی کو لے کر دے گیا، جب تک وہ قرآن پاک کھول کر لوگ دیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو اس قرآن پاک کو وراثت میں چھوڑنے والے کو قرآن پاک کا ثواب ضرور ملتا رہے گا۔ اور مسجداً بنا ہو، یا اگر کوئی بندہ مسجد تعمیر کر جاتا ہے، مسجد تعمیر کر کے جانے والے کو بعد میں ثواب ملتا رہتا ہے جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، اذان بلند ہوتی رہے گی، نمازی آتے رہیں گے، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا اور قرآن مقدس کی تعلیم اس مسجد میں ہوتی رہے گی، اس مسجد بنانے والے کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور بیتن لابن السبیل، یا اگر کوئی بندہ مسافر خانہ بنا جاتا ہے، اس مسافر خانے کے اندر لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں اور سکون پاتے ہیں، اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے اندر میں تھوڑا سا اضافہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ عام لوگوں کے لیے مسافر خانہ تعمیر کرے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسافر، یتیم، نادار طلباء کے لیے مدرسہ تعمیر کر جائے اور وہ اس مسافر خانے میں آ کر لوگ قرآن پاک سیکھیں، حفظ کریں اور طالب علم آ کر علم دین سیکھ کر آگے جا کر کام کریں تو سوچئے ذرا اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نہرن اجراہ، اگر کوئی بندہ نہر جاری کرا جاتا ہے، کنواں کھدوا جاتا ہے، نلکا لگا جاتا ہے جس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں، انسان پانی پیتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اس سے مخلوق کا بھلا ہوتا ہے تو اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد اسے ملتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صدقۃ آتن اخرجہا، اگر کوئی بندہ صدقہ نکالتا ہے من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اپنی زندگی میں اپنی صحت کی حالت میں اگر کوئی بندہ صدقہ نکالتا ہے تو اس کے صدقہ نکالنے کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے، یعنی صدقہ جاریہ اگر کوئی کر جاتا ہے تو صدقہ جاریہ کا ثواب بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ یلحق بعد موتہ، میرے نبی فرماتے اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب اگلے حدیث پاک ہے، میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقات ان یتعلم المرء المسلم علما، کہ بہترین صدقہ کسی انسان کے لیے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، علم سیکھے، علم سیکھنے کے بعد پھر وہ علم آگے لوگوں کو سکھائے،
ثم یعلمہ اخاہ المسلم، اپنے کسی مسلمان بھائی کو اگر وہ علم سکھا جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس علم سکھائے ہوئے علم کا ثواب بھی اس مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں علم دین کا کام کرنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نیکی کا ذریعہ بتائی ہیں اور بنائی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کو اپنانے اور ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔